کریما ببخشائے برحالما کہ ہستم اسیر کمند ہوا. صحیح طریقے سے پڑھیں گے. میں تو تھکا ہوا ہوں ورنہ میں تم کو سناتا مزہ آ جاتا. کریما ببخشائے برحالما کہ ہستم اسیر کمند ہوا. ندارم غیر از تو فریاد رس توی آسیان را خطا بخش و بس. نگہدار مارا ز راہ خطا خطا در گزار و ثوابم نما. خطا در گزار و ثوابم نما. خطا در گزار و ثوابم نما. اب یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ سعدی تو بس سعدی ہے، بڑا صوفی ہے، اور کتابیں بھی جو لکھی ہیں وہ بڑی نصیحت آموز کتابیں. لیکن اس فارسی کا ایک قانون یاد رکھیں، فارسی زبان میں اکثر و بیشتر اشعار میں جب دو کلموں کے درمیان میں واو آتا ہے، کبھی کبھی تو واو پڑھا جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر وہ واو کو ضمہ بنا کر تو وزن شعری کو بناتے ہیں، شعر کا وزن بن جاتا ہے. اب دیکھیں نا اس کے خطا در گزارو و ثوابم نما، اگر آپ پڑھیں گے تو وزن ٹوٹ جائے گا. خطا در گزار و ثوابم نما تو وزن ٹوٹ جائے گا، شعر نہیں بنے گا. اگر آپ اس واو کو ضمہ بنا دیں گے تو وزن بن جائے گا. خطا در گزار و ثوابم نما، تو یہ یاد رکھیں. ہاں، اس واو کو ضمہ بنایا جاتا ہے. کریمہ فرماتے ہیں مناجات بدرگاہ مجیب الدعوات، وہ جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اس کے حضور ہم دعائیں مانگتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، نجوا سے ہیں. ہاں، مناجات نجوا سے. نجوا کہتے ہیں عربی میں جو دو بندے آپس میں خفیہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہوں، ایک کو اپنے نزدیک کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، چھپی بات، تو اس کو نجوا کہتے ہیں. یہ مناجات یعنی چھپی چھپی باتیں ہم اپنے رب سے کرتے ہیں کہ وہ سنے بس. اور چونکہ وہ مجیب الدعوات ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ ہم مناجات کرتے ہیں کہ وہ قبول بھی فرماتا ہے. تو کہتے ہیں کریمہ، اے کریم. یہ کریمہ میں جو یہ الف ہے آخر میں، یہ اصل میں عوض ہے اس اے کا جو ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے. کریمہ اصل میں کیسے تھا؟ اے کریم، اے کریم. کریم کے معنی سخی کے بھی آتے ہیں، کریم کے معنی معطی کے بھی آتے ہیں. یہاں معطی والا معنی، سخی کا معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ سخی اس کو کہتے ہیں جو خود بھی کھائے دوسرے کو بھی دے، خود بھی کھائے دوسرے کو بھی دے، اس کو سخی کہتے ہیں. تو اللہ تو خود نہیں کھاتا ہے، سمجھ آئیے. اس لیے بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ کریم کا معنی کیا کرنا چاہیے؟ معطی. تو ٹھیک ہے، اللہ جل مجدہ معطی ہے،
حضور نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں نعمتوں کا اور اللہ عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ معطی ہے، دینے والا۔ حضور علیہ السلام قاسم ہے، واسطہ فی النعم ہے، یعنی جو نعمتیں مخلوق کو ملتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملتی ہیں۔ تقسیم کرنے والے حضور ہیں۔ انما انا قاسم، بخاری کی حدیث ہے، میں تقسیم کرنے والا، واللہ یعطی، اور اللہ عطا کرنے والا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کریمہ، اے کریم، اے معطی، ہمیں بھی کچھ عطا کر دے، ببخشائے برحال ما، یہ با جو آتا ہے ببخشائے، یہ تو ربط کلام کے لیے آتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ یہ حروف جو ہوتے ہیں یہ دو کلموں کو جوڑنے کا کام دیتے ہیں، اور پھر فارسی میں عموماً امر کے صیغے کے ساتھ یہ با لگ جاتا ہے، ببخش، بکن، بگو، یہ امر کا جو صیغہ ہوتا ہے فارسی میں بگو، ببخش، یہ با جو ہے یہ با یہ لگ جاتا ہے اس کے ساتھ۔ تو کہنا چاہتے ہیں کہ ببخشا، بخش دے ہمیں، بخشش کر دے ہمیں، بخش دے ہمیں۔ لغوی معنی تو یہی ہے، برحال ما، میرے حال پر، لغوی معنی تو یہی ہے، لیکن مطلب یہ ہے شیخ سعدی کا کہ کریمہ، اے کریم، بخشش کر دے یعنی نظر رحمت فرما دے، برحال ما، میری حالت پر، میری حالت پر نظر رحمت فرما، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کہ ہستم واحد متکلم کا صیغہ ہے، پڑھ چکے ہو تم، ہست سے، کہ ہوں میں، اسیر بمنا قیدی، یہ جیل میں نہیں پڑے ہوتے قیدی، کمند بمنا جیل، ہوا بمنا خواہشات، نفسانی خواہشات۔ ترجمہ یہ ہوا کہ ہوں میں قیدی خواہشات نفسانی کے جیل کا، جو خواہشات نفسانی کا جیل ہے نا، میں تو وہاں کا قیدی ہوں، یعنی ان خواہشات نفسانی میں گھرا ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب میں خواہشات نفسانی میں گھرا ہوا ہوں، میری یہ حالت ہے، تو میری اس حالت کے اوپر رحم فرما، نظر کرم فرما۔ یہ اپنا حال بیان کر دیا۔ یہ جو برحال ما میں حال آیا تھا، وہ حال کیا ہے؟ کہتا میرا کیا حال ہے؟ میرا تو یہ حال ہے، ندار مغیرز تو فریاد رس، نہیں رکھتا میں، ندارے جمع متکلم کا صیغہ ہے، پڑھ چکے ہو، منفی نون آیا نا اول میں، تو ندارے من کیا؟ نہیں رکھتے ہیں ہم، نہیں رکھتے ہیں ہم، غیر از تو، علاوہ، غیر بمانا علاوہ، سوا، علاوہ تجھ سے، تو غیر از تو، علاوہ تجھ سے، ازمنی سے،
فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، فریاد رس اس کو کہتے ہیں کہ جس کے حضور آپ فریاد کرتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، تو وہ آپ کی فریاد کو پہنچ جائے۔ پہنچ جائے کیا مطلب؟ یعنی آپ کی وہ تکلیف آسان کر دے یا زائل کر دے، فریاد رس۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ نہ دارے مغیر رس تو فریاد رس، ہم نہیں رکھتے تیرے علاوہ فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا۔ تو یہ عاصیانہ خطا بخش و بس، تو ہی ہے، تو ہی ہے، یہ ہی حصر کے لیے ہے، تو ہی ہے عاصیان، عاصی کی جمع ہے، عاصی گناہگار کو کہتے ہیں، نافرمان کو۔ تو ہی ہے نافرمانوں کو، نافرمانوں کے را خطا، خطا کہتے ہیں خطا کو، گناہ کو بھی شامل ہے، بڑا لفظ ہے یہ۔ ہاں، تو ہی ہے گناہگاروں کے گناہ کو بخش، بخشنے والا، خطا بخش، خطا بخشنے والا۔ تو ہی ہے گناہگاروں کے گناہ بخشنے والا، وہ بس، وہ بس، یعنی تیری ذات کے علاوہ اور بخشنے والا اور کوئی نہیں، وہ بس، اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تیرے حضور فریاد کرتے ہیں ہم کہ گناہگاروں کے گناہ کو معاف کرنے والا تو ہی ہے، ہمارے گناہ معاف فرما۔ نگاہ دار مارا ذرا ہے خطا، نگاہ بمانا نظر، عام طور پر نظر کو کہتے ہیں، لیکن نگاہدار اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسرے کا خیال رکھے، دوسرے کا خیال رکھے، دوسرے کی حفاظت کرے۔ نگاہدار امر کا صیغہ ہے، دار، دار، نگاہ مانے نظر، دار مانے رکھ، نگاہ رکھ، نظر رکھ۔ مارا، نگاہ رکھ، مارا، مارا، میرے لیے یعنی مجھ پر، ذراہ خطا، ہاں، ذراہ خطا، غلطی کے راستے سے۔ لفظی ترجمہ سمجھ آ گیا؟ راہ کہتے ہیں رستے کو، خطا کہتے ہیں گناہ کو، خطا کو۔ راہ خطا کون سا رستہ ہوتا ہے؟ گناہوں کا رستہ۔ جب دونوں مل جائیں گے، راہ خطا تو گناہوں کا رستہ۔ نگاہ مانے نظر، دار مانے رکھ، ماں مانے ماں، واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ راہ مانے لیے، راہ مانے راستہ، خطا مانے گناہ۔ ترجمہ یہ ہوا کہ حفاظت فرما، نگاہدار، حفاظت فرما میری، بچا دے مجھے ذراہ خطا، غلطی کے راستے سے، گناہوں کے راستے سے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ خطا در گزارو ثواب نما، خطا در گزار، خطا گناہ، در گزار، در گزر فرما،
نظر انداز فرما. سمجھتے ہو؟ میری خطاؤں کو درگزر فرما، معاف فرما، نظر انداز فرما. میری خطاؤں کے اوپر نظر نہ رکھ، میری خطاؤں کا میرے ساتھ حساب نہ کر، خطاؤں کو چھوڑ دے میری. ثوابم نما، اور میرے جو اچھے کام ہیں ان کو ظاہر کر دے. ثوابم، ثواب مانے صحیح، اچھا، خطا کے مقابلے میں. ہاں، اور میم جو ہے یہ واحد متکلم کی علامت ہے. ثوابم، میرے ثواب یعنی میرے صحیح کام، میری نیکیاں، نما، نما مانے ظاہر فرما. سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے آگے. زباں تابود دردہاں، زبان تابوت دردہاں جائے گیر. زباں تابوت دردہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر. حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متکا. سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از قصر نیل، کہ بگذشت از قصر نیلی رواق، کہ بگذشت از قصر نیلی رواق. دوسری فصل جو ہے وہ انہوں نے در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی تعریف اور حضور کی ثنا میں منعقد کی. اللہ کے بعد حضور کی تعریف ہوتی ہے، بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. تو حضور کی تعریف کرتے ہیں کہ زبان تابوت دردہاں جائے گیر. زبان تو جانتے ہیں زبان کو کہتے ہیں. ہاں، تا مانے تک، جب تک. بود مانے ہوگی، در مانے اندر، دہان مانے منہ، جائے مانے جگہ، گیر مانے گیر مانے گیرنے والا، رکھنے والا. ترجمہ یہ ہوا کہ زبان جب تک ہوگی، زبان تابوت، زبان جب تک ہوگی، دردہان زبان منہ کے اندر، دردہان منہ کے اندر، جائے گیر جگہ پکڑنے والی، جگہ رکھنے والی، جگہ پکڑنے والی. یعنی زبان جب تک میرے منہ میں رہے گی، تو جب زبان منہ کے اندر ہے تو جگہ تو پکڑنے والی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ جب تک زبان میرے منہ کے اندر رہے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر. ثنا مانے تعریف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام ہے. بود مانے ہوگی، دل پذیر مانے پسندیدہ، دل کو پسند. ہاں، اصل میں یہ پذیر کا جو لفظ ہے یہ سے بھی گہرا ہے تھوڑا سا. دل پذیر، دل میں جو چیز اتر جاتی ہے اور دل کے اندر ایک سرور پیدا ہو جاتا ہے اس کے اترنے کی وجہ سے، اس چیز کو دل پذیر کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ثنائے محمد، حضور کی تعریف ہوگی دل پذیر، دل کو پسند، پسندیدہ. زبان جب تک منہ میں ہے حضور کی تعریف ہی دل پذیر مشغلہ رہے گا، حضور کی تعریف کرتے رہیں گے. چلیے
اب یہ تعریف شروع کر دی ہے، حبیب خدا اشرف انبیاء۔ حضور کون ہے؟ حبیب خدا، اللہ کے محبوب ہیں، اشرف انبیاء، تمام انبیاء سے شرافت میں زیادہ، شرافت میں بڑے مرتبے کے اشرف انبیاء۔ یہی وجہ تھی کہ بیت المقدس میں حضور کو امامت کے لیے آگے کیا گیا نا، تمام انبیاء سب بنا کر پیچھے کھڑے ہیں، حضور امام الانبیاء ہیں۔ کہ عرش مجیدش بود متقا، کہ عرش تو جانتے ہیں، مجید مانے بزرگ، کہ عرش بزرگ یعنی بڑا عرش، اللہ کی مخلوق میں عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی مخلوق ہو اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے، حجم کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے نہیں، حجم کے لحاظ سے، تو اس لیے مجید کہہ دیا۔ یہ شین جو ہے یہ ضمیر ہے، اصل میں اللہ کی طرف عائد ہے، کہ عرشی مجیدش یا حضور کی طرف عائد ہے، کہ وہ بڑا عرش جو اللہ کا ہے نا، اگر ضمیر اللہ کی طرف عائد ہو جائے تو وہ بڑا عرش جو اللہ کا ہے وہ بود متقا، وہ حضور کا تکیہ گاہ ہے۔ وہ عرش کیا ہے؟ حضور کا متقا ہے، متقا مانی تکیہ گاہ، جہاں انسان تکیہ لگاتا ہے یہ میرا متقا ہو۔ کہ عرشی مجیدش، ہاں کہ عرش اللہ جل مجدہ کا وہ بڑا عرش، بود متقا، وہ حضور کے تکیہ لگانے کی جگہ ہے، حضور کے تکیہ لگانے کی جگہ ہے۔ یاد رکھیے گا عرش پر خدا بیٹھتا نہیں ہے، کیونکہ عرش مکان ہے اور خدا مکان اور مکانیات سے منزہ ہے۔ عرش کو مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، یہ جو انہوں نے لکھی ہے نا یہ مشکات شریف کی شرح مرقات، وہاں مرقات میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے یہ عرش پیدا کس لیے کیا ہے؟ فرمایا لاجلاس حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اپنا حبیب یہاں بٹھاؤں گا، لاجلاس حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب کو بٹھانے کے لیے۔ اس لیے شیخ سعدی بھی یہی بات کرتے ہیں کہ عرش مجیدش بود متقا، اور اعلی حضرت نے بھی کیا بات کی ہے، ہاں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہی لامکان کے مکین ہوئے، وہی لامکان کے مکین ہوئے۔ ایک عجیب فلسفہ ہے، لامکان، دیکھیں مکین بنتا ہے، کیسے بنتا ہے مکین؟ کہ مکان کے اندر ہو تو مکین ہے، اور مکان کے اندر نہ ہو تو وہ مکین ہے۔ لیکن دیکھو حضور لامکان میں پہنچے، عرش کی معراج کی رات، آراد کیا فرماتے ہیں کہ وہی لامکان کے مکین ہوئے۔ حضور تو جسم ہے، تو جسم کے لیے تو مکان چاہیے، تو وہ ہے تو لامکان، لیکن حضور کے لیے وہ بھی مکان ہے۔ اللہ کے نزدیک تو وہ لامکان ہے، لیکن حضور تو جسم ہے، اوپر جا کر بھی حضور جسم ہے، چاہے نورانی جسم ہے چاہے مادی جسم ہے، جو بھی ہے، لیکن جسم ہے۔ تو جسم بغیر مکان کے تو نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا وہی لا مکان کے مکین ہوئے۔ سر عرش
تخت نشین ہوئے، عرش باندھے تخت نشین ہوئے، سارے عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان. یہ تو نبی ہے بھائی، عرش جس کا مکان ہے. عرش تو مکان ہے، تو نبی کے لیے مکان کی ضرورت ہے، خدا کے لیے تو مکان کی ضرورت نہیں ہے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. خدا ہے جس کا کوئی مکان نہیں. اس لیے شیخ سعدی نے بھی فرما دیا کہ عرش مجید اشبوت متقا، کہ اللہ کا وہ بڑا عرش جو ہے وہ متقا بن گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ لگانے کی جگہ بن گئی. سوار جہانگیر یکرام براق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے جہانگیر کے. جہان مانے جہان، گیر مانے وہ گھیرنے والا، رکھنے والا. جہانگیر کے سوار ہوئے. وہ جہانگیر کیا چیز ہے؟ یکرام براق، تیز براق. یکرام مانے تیز رو، تیز رفتار. اور براق حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ میری ایسی سواری تھی شب معراج میں کہ وہ گھوڑے سے یہ گدے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا جسم میں ایسی سواری تھی. اور حضور نے فرمایا کہ یہ ایسی سواری تھی کہ حد نظر تک اس کی ایک قدم پہنچتی. جہاں انسان دیکھتا ہے نا، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں وہ ایک پیر رکھتے ہیں، ایک قدم لگاتے ہیں. تو یہ اکراں ہو گئے نا، تیز رفتار ہو گئے نا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور تو براق اس سواری کا نام ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی جو سواری تھی اس کا نام ہے سواری جہانگیر. حضور سوار ہیں جہانگیر سواری کی، اس سواری کی جو پورے جہان کا احاطہ کرتی ہے. ہاں دیکھیں پوری کائنات سے حضور نکل گئے. عبداللہ صاحب یہ اونات دی کرے پتی معراج باندھے فلسفی سڑے ادا ډېر منطقي او فلسفي ملا خو بس افسوس دا دی چې درس یې ونه کړو بس کني نو شاعر نو یوازې زبردست منطقي بلا هغه وی اے مدني ته چې د امکان د مدارجو نه بهر شو ادا سی وہ ڈوب چلے آ سڑے تو مدارج امکان سے حضور نکل گئے. امکان اور ممکنات کے جتنے گویا کہ حدود تھے ان تمام حدود سے حضور نکل گئے. اب دیکھو بھائی وہ عبداللہ صاحب بھی وہاں کہہ رہے ہیں اپنے شعر میں کہ میں حیران ہوں، میں حیران ہوں کہ اس وقت میں تجھے کیا کہوں. خدا تو نہیں کہہ سکتا، خدا تو نہیں ہے، یہ تو یقینی بات ہے. تو پھر کیا کہوں تجھے؟ انسان بھی تو نہیں ہے.
کہ انسان تو ممکنات کے درجات سے باہر نکل سکتا نہیں. اللہ نے فرمایا فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم میں اگر طاقت ہے تو نکل جاؤ، امکان کے درجات سے نکل جاؤ، نکل سکتے ہو. تو عبداللہ صاحب فرماتے کہ میں کیا کہوں، کیا نام رکھوں تمہارا اے میرے پیغمبر، کیا شان ہے تیری، کیا مقام ہے تیرا. اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سوار جہانگیر، حضور سوار ہیں اس سواری کے جو جہانگیر سواری ہے، جہان کو گھیرنے والی سواری ہے. جہان، پورے جہان کو چاک کر کے نکل گئے. یکرام براق، یکرام تیز رو، تیز رفتار براق سے، کہ بگذشت از قصر نیلی روا، کہ بگذشت کہ گزر گئے، از قصر، قصر محل کو کہتے ہیں، بنگلے کو کہتے ہیں. نیلی مانے یہ نیلا، نیلا رنگ، یہ آسمان کا رنگ نیلا ہے نا. ہاں تو یہ نیلا رنگ ہو گیا، سمجھ میں آ گئی ہے. تو فرماتے ہیں کہ گزر گئے، بگذشت کہ بگذشت کہ گزر گئے، چھوڑ گئے اور گزر گئے. از قصر نیلی روا، اس محل سے، اس قصر سے جو نیلی چھت ہے، نیلی چھت والا محل ہے، اس نیلی چھت والے محل سے گزر گئے، اس کو چھوڑ گئے. مطلب یہ کہ آسمانوں کو نیچے چھوڑ گئے اور نکل گئے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟